السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف و توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے قرآن کی صورت میں دنیا کی سب سے عظیم ترین نعمت ہم کو عطا فرمائی ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سب سے بڑا احسان ہے جو اللہ رب العالمین نے ہم بندوں پر کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں جہاں اپنی رحمتوں کا بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری رحمتوں میں سب سے پہلی رحمت جو بندے کو یاد دلائی ہے وہ قرآن کی رحمت ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے رحمان ہے اور جس نے قرآن کا علم دیا۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ جب بندے پر کوئی نعمت دیتا ہے تو اس نعمت میں کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں جو ادا کرنے پڑتے ہیں۔ جیسے اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تو اس کی تربیت کرنا اس نعمت کا حق ہے، مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تو اس میں زکوٰۃ دینا اس نعمت کا حق ہے، بیوی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تو اس کی ضرورتیں پوری کرنا بندے پر اس کا حق ہے۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تو اس کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ قرآن پڑھا جائے یہ قرآن کا حق ہے، قرآن سمجھا جائے یہ قرآن کا حق ہے، جو پڑھا گیا ہے اس پر عمل کیا جائے یہ قرآن کا حق ہے، قرآن کی دعوت دی جائے یہ قرآن کا حق ہے، اپنے معاشرے میں قرآن کے احکام کو دستور اور قانون بنایا جائے یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ تو قرآن مجید پڑھنا نعمت ہے، عبادت ہے، قرآن مجید سمجھنا بھی عبادت ہے۔ یہ ایک عبادت کی مجلس ہوتی ہے، میں بار بار اس لیے آپ سے بولتا ہوں کہ نیت کی تجدید کر لیا کریں کہ یہ ایک عبادت کی مجلس ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہاں جو بھی آدھا گھنٹہ 40 منٹ ہم لگاتے ہیں یہ ایسے ہی فضول ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بہت ساری نئی چیزیں اس میں نہ سیکھ پا رہے ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالی یہاں گزرنے والا آپ کا ہر لمحہ اگر آپ اس نیت سے بیٹھیں کہ عبادت کی مجلس ہے تو انشاءاللہ تعالی ہر سیکنڈ آپ کا عبادت میں لکھا جائے گا۔ جیسا کہ کل میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی آج سے سورہ یوسف کی تفسیر کا سلسلہ ہم شروع کریں گے۔ میرے پاس کل 8 دن ہیں انشاءاللہ تعالی، اور جمعہ تک میں ہوں تو کوشش یہ ہوگی کہ ان 8 دنوں میں انشاءاللہ تعالی سورہ یوسف کی ایک تھوڑا سا ڈیٹیل تفسیر دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہی تو۔ لیکن سورہ یوسف کی تفسیر سے پہلے ایک بات آپ سمجھ لیں کہ سورہ یوسف ایک الگ طرح کی صورت ہے، یعنی قرآن مجید میں اس قسم کی صورت میرے خیال سے اور کوئی نہیں ہے، بہت منفرد صورت ہے۔ یعنی پوری صورت میں ایک ہی نبی کا قصہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ عام طور پہ قرآن مجید میں انبیاء کے قصے ایک جگہ پر نہیں بیان ہوتے ہیں، الگ الگ مقامات پر کہیں تفصیل کے ساتھ کہیں اختصار کے ساتھ بیان ہوتے ہیں۔ حضرت آدم کا قصہ 4-5 جگہوں پر بیان ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے بہت ڈیٹیل سے بیان ہوئے ہیں، کہیں بہت تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ بس سورہ یوسف میں ایک خاص بات تو یہ ہے کہ یہ پوری صورت یعنی صورت کا بیشتر حصہ ایک تو حضرت یوسف کے قصے پر مشتمل ہے، اور پھر اس میں خاص بات یہ بھی ہے کہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ صرف سورہ یوسف میں بیان ہوا ہے، پورے قرآن مجید میں کہیں اور بیان نہیں ہوا ہے۔ قصہ سنانے کا مقصد، واقعہ حکایت کرنے کا مقصد انٹرٹینمنٹ کرنا نہیں ہوتا ہے۔ عام طور پہ جب ہم قصے کا لفظ سنتے ہیں، خاص طور پہ ہم بر صغیر کے لوگ اردو بولنے والے، تو ہمارا جو انٹرٹینمنٹ والا جذبہ ہے نا وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ قصہ سننے کا مطلب تفریح حاصل کرنا، پر قرآن مجید کوئی انٹرٹینمنٹ کی کتاب نہیں ہے، تفریح کی کتاب نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید میں جو قصے سنائے جاتے ہیں وہ اس لیے نہیں سنائے جاتے کہ مطلب یہ بہت دلچسپ قصے ہیں اور آپ کی ان کو سن کر کے تفریح حاصل کریں، یہ مقصد اس کا نہیں ہوتا ہے۔ نہ ہی ان واقعات کو سنانے کا مقصد آپ کی تاریخ کے علم میں اضافہ کرنا ہے، آپ کی ہسٹری کے نالج میں اضافہ کرنا مقصد نہیں، کیونکہ قرآن مجید تاریخ کی کتاب بھی نہیں ہے، قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے۔ اس کی ہر آیت، اس کے ہر مضمون کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان آیتوں کے ذریعے سے، ان مضامین کے ذریعے سے آپ ہدایت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں۔ ان واقعات کو پڑھ کر کے آپ یہ دیکھیں کہ ان واقعات کے ذریعے سے اپنی زندگی میں ہم کو کیا تبدیلی لانی ہے،
ہاں کیا فرق آنا چاہیے. تو یہ جو واقعہ بیان ہوگا اس میں بھی ہمارا بنیادی توجہ ہماری واقعے کی تفصیلات میں جانے میں نہیں ہوگی، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ جو باتیں بتائی گئی ہیں ان سے ہم اپنے کردار میں کیا اصلاح کر سکتے ہیں. یوسف علیہ السلام کا قصہ بہت مشہور قصہ ہے، اور اس قصے کے ساتھ ایک ظلم یہ ہوا نا کہ الگ الگ دور میں، کیونکہ واقعتاً دلچسپ ہے قصہ، ہاں تو بہت الگ دور میں جو قصہ خواہ لوگ ہیں انہوں نے اس قصے کی شکل بگاڑ کر کے اس کو گویا کہ عشق و محبت کی ایک داستان بنا دی ہے، قصہ یوسف و زلیخا کے نام سے. ہاں ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی رومانٹک قصہ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے، تو اس کا کوئی تعلق رومانس یا عشق سے نہیں ہے. یہ ایک نبی کے عزم اور حوصلے کی داستان ہے، ایک نبی کی ابتلاءات سے گزر کر کے کامیابی تک پہنچنے کی داستان ہے، ایک ایمانی داستان ہے جو ہدایتوں سے، عبرتوں سے، نصیحتوں سے لبریز ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے جب یہ نصیحتیں رکھوں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بات سمجھ میں آئے گی کہ اس واقعے میں ہر حیثیت سے ہمارے اپنے اندر اصلاح کرنے کی کتنی ساری رہنمائیاں اور ہدایتیں موجود ہیں. تو یہ جو انٹرٹینمنٹ والا ایک ذہن جاگ جاتا ہے نا، ایکٹیو ہو جاتا ہے، اس کو بند کر کے ہدایت حاصل کرنے والا ذہن ہم کو جگانا ہے، ایکٹیو رکھنا ہے اس سورت کو پڑھتے ہوئے، اس آیتوں کو پڑھتے ہوئے. اور مجھ سے جتنا ہو سکے گا میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے سامنے پوائنٹس کی شکل میں جو ہدایت اور علم کی بات ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں، کوئی بات آپ کو بھی سمجھ میں آئے، کیونکہ تدبر قرآن مجید کا کرنا یہ تو ہر مسلمان پر واجب ہے. ایک ہوتا ہے قرآن کی تفسیر ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے، تفسیر کرنے کے لیے گہری نالج چاہیے. اور ایک ہوتا ہے قرآن میں تدبر کرنے کے لیے آپ مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کافروں کو بھی فرمایا کہ تم قرآن میں تدبر کرو. تدبر ایک الگ چیز ہوتی ہے اور تفسیر ایک الگ چیز ہوتی ہے. تدبر ہر مسلمان کو جو پڑھے اس میں غور و فکر کرے کہ اس میں میرے لیے نصیحت اور عبرت کی بات کیا ہے. تفسیر کرنا ایک ہائی لیول کا کام ہے، وہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے. لیکن تذکیر یعنی نصیحت حاصل کرنا اور تدبر یعنی اس میں غور و فکر کرنا یہ ہر مسلمان کا کام ہے قرآن مجید کے اندر. سورہ یوسف کا زمان نزول کیا ہے؟ قرآن کی آیتوں کے زمان نزول کی بہت اہمیت ہوتی ہے. سورہ یوسف یعنی عام الحزن کے بعد نازل ہوئی. عام الحزن کس کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ میں سے کسی کو؟ غم کا سال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک سال ایسا آیا جس سال کو کیا کہا جاتا ہے؟ عام الحزن، غم کا سال. اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بڑے حادثات سے گزرنا پڑا. پہلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اچھا یہ کب آیا یہ دور عام الحزن کا؟ سن 10 نبوی میں. 10 نبوی جب ہم کہتے ہیں تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 10 سال بعد. کیونکہ ہم ہجری جب کہتے ہیں تو ہجرت کے بعد والے سال مراد ہوتے ہیں. ہجرت سے پہلے جو اللہ کے نبی کے مکہ میں سال گزرے ان سالوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نبوی. تو 10 نبوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 10 سال بعد. اللہ کے نبی کی بعثت 40 سال میں ہوئی تھی، تو یعنی 10 نبی مطلب جب اللہ کے نبی کی عمر 50 سال کی تھی. تو بعثت کے 1 سال بعد کو 1 نبی، 2 سال کو 2 نبی، 3 سال کو 3 نبی. تو علماء نے کہا ہے مفسرین نے کہ سورہ یوسف عام الحزن کے بعد نازل ہوئی. اور عام الحزن کیا تھا؟ 10واں سال تھا اللہ کے نبی کی بعثت کا. 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے. تو ان 10 سالوں کے بعد جو ایک عرصہ تھا وہ عام الحزن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت غم کا سال تھا، کیونکہ 3 بڑی بڑی آزمائشیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال گزرے. پہلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی اور آزمائش اور بہت بڑی مصیبت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی محبوب بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وفات پا گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹرنلی گھر میں جو سپورٹ حاصل تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بہت بڑا سہارا تھا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں. جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، پہلی وحی کے نزول کے بعد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا سہارا، اللہ کے نبی کا سب سے بڑا سپورٹ کیا تھا؟ حضرت خدیجہ تھی، ہے نا. ہر طرح کا سپورٹ تھا. یعنی سب سے بڑا سپورٹ تو مینٹلی سپورٹ ہوتا ہے. آدمی جو باہر غم کی دھوپ میں جھلس رہا ہوتا ہے اس کو اس کی بیوی اگر وفادار ہو، سمجھدار ہو تو اس کو ایک سایہ فراہم کرتی ہے جو سخت ترین دھوپ میں بھی اس کی حفاظت کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مسائل، مصائب، پریشانیاں پیش آ رہی تھی گھر کے باہر، حضرت خدیجہ کیا تھیں؟ ایک سایہ بن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم کی اس دھوپ سے بچا رہی تھی. وہ سایہ گھر کے اندر کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھ گیا. تو حضرت خدیجہ کی وفات ایک بہت بڑا غم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. دوسری طرف حضرت ابو طالب کی وفات. ابو طالب گرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن گھر کے باہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا سپورٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرح سے قلعہ تھے جو پورے قریش کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے روک کر کے رکھا ہوا تھا،
ہے نا. بنو ہاشم کے سردار تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بنو ہاشم کے ایک فرد تھے، تو وہ ایک دیوار بن گئے تھے. اس دیوار کی وجہ سے پورے قریش میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے ان کے ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گریبان تک نہیں پہنچ پا رہے تھے، کیونکہ وہ قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے، ان کی عزت تھی، ان کا احترام تھا. گرچہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول نہیں کیا، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و تائید میں کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کیا. ہر طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کیا. آپ کی حمایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سیاسی پناہ گاہ تھی. اس سیاسی پناہ گاہ میں کوئی دشمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کے نہیں پہنچ پا رہا تھا. پر وہ جو اللہ کے نبی کا اتنا بڑا قلعہ تھا ابو طالب، وہ ٹوٹ گیا. ابو طالب کی وفات بھی حضرت خدیجہ کی وفات کے کچھ سال بعد، کچھ مہینوں کے بعد ہو گئی. تیسرا بہت بڑا غم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پر امید تھے کہ مکہ میں تو اب جو ایک اسلامی ریاست کا قیام اور مسلمانوں کی پناہ گاہ کی سوچ تھی وہ مکہ میں تو نہیں ہو سکتی تھی. مکہ کے لوگ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو سکون سے جینے نہیں دینا چاہ رہے تھے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اشارہ دے دیا گیا تھا کہ ایک صورتحال اب اس طرح کی بننے والی کہ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑے گا، اور مکہ کے باہر کہیں پر پناہ گاہ آپ کو تلاش کرنی پڑے گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا دارالہجرہ بھی دکھا دیا گیا تھا کہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے جائیں گے. واضح طور پہ تو اللہ کے نبی کو پتہ نہیں چلا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ سرسبز و شاداب علاقہ ہے جہاں اللہ کے نبی ہجرت کر کے جانے والے ہیں. تو پہلا تھاٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ وہ طائف ہوگا. تو اللہ کے نبی بہت پر امید تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں جو مدینہ جانے سے پہلے خیال کیا تھا کہ طائف کو مسلمانوں کا دارالہجرہ بنائیں گے، طائف کے لوگ اسلام قبول کریں گے، اور وہاں سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جد و جہد ہے اسلامی تحریک کو آگے بڑھانے کی وہ طائف سے شروع ہوگی، جو بعد میں مدینہ سے شروع ہوئی. تو اللہ کے نبی پہلے سمجھ رہے تھے کہ وہ دارالہجرہ طائف ہی ہونے والا ہے. تو اللہ کے نبی بہت پر امید ہو کر کے گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بہت نقصان اٹھا کر کے واپس لوٹے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ دن کون سا تھا؟ ہاں وہی احد کے وقت حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے بھی زیادہ تکلیف دہ کوئی دن آپ پر گزرا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا طائف کا دن تھا. یعنی احد میں جو تکلیف ہوئی جسمانی تکلیف تھی، پر طائف میں جو تکلیف ہوئی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جوتے اور پتھر برسانا، وہ اللہ کے نبی کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ دن تھا. اللہ کے نبی وہاں سے مایوس ہو کر کے لوٹے تھے. اور جو طائف کے لوگ تھے، کیونکہ طائف جو ہے مکہ کے بعد سب سے زیادہ پاورفل جو قبیلہ تھا وہ بنو ثقیف کا قبیلہ تھا جو طائف میں رہتا تھا. مکہ کے بعد سب سے زیادہ عزت دار، سب سے زیادہ مالدار، سب سے زیادہ شہرت یافتہ اور سب سے زیادہ معزز جو قبیلہ تھا وہ طائف کا بنو ثقیف کا قبیلہ تھا. تو یہ تین حادثات پے در پے ایسے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹ سے گئے تھے. یعنی بعض روایتوں میں ضعیف روایتیں، پر وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا منقول ہے جب آپ طائف سے لوٹے تھے، اللہم انی اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اسے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا غم تھا. اس پر اللہ رب العالمین نے اس پوری صورتحال میں سورہ یوسف نازل کی. سورہ یوسف جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غموں پر اللہ کے نبی کی تسلی کی تھی کہ دیکھیے حادثات، مصائب، مصیبتیں، پریشانیاں زندگی میں آتی ہیں، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے انسان کو. اللہ رب العالمین انہی مصائب اور مشکلات سے فتح و نصرت کے دروازے کھلتا ہے. رات کی تاریکی سے گھبراؤ مت، اسی تاریکی سے انشاء اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین فتح و نصرت کا سورج نکالے گا. تو یہ اس لیے آپ جب بھی آپ کا دل ٹوٹا ہوا سورہ یوسف پڑھیے. آپ دیکھیے کہ حضرت یوسف کا مقام اللہ کے یہاں بہت بلند تھا، پر کتنی ابتلاءات اور آزمائشوں سے گزرے. پریشانیوں سے گھبرائیے نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ پریشانیاں لے کر کے آتا ہے. آپ یعنی حضرت یوسف تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے تھے، عظیم ترین نبی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا چہیتا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ زندگی میں اب کوئی پریشانیاں نہیں آئیں گی. ایمان والا بندہ یہ نہیں سوچے کہ میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قریبی ہوں، چہیتا ہوں، میں عبادت گزار ہوں تو میں پریشانیوں سے بچ جاؤں گا. ہاں اگر اللہ تعالیٰ کا محبوب ہونا کسی انسان کو پریشانیوں سے بچا سکتا تو حضرت یوسف علیہ السلام بہت ان کا اللہ تعالیٰ کا بہت مقام و مرتبہ تھا. تو سورہ یوسف ایک تسلی کا سامان ہے کہ مصیبتوں سے گھبراؤ مت. مصیبتیں زندگی میں آتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ انہی مصیبتوں کو تمہاری ترقی کا راستہ بنا دیتا ہے. تو اللہ کے نبی کو تسلی دی گئی. پھر وہ کیونکہ مکہ کا آخری دور تھا نا، ابتدائی جو مکہ کا دور تھا اس میں مشرکین مکہ نے زبانی طور پہ صرف اسلام کی مخالفت کی، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ زبانی مخالفت سے مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو پھر انہوں نے اپنے ظلم کی چادر دراز کی اور
جسمانی تکلیف مسلمانوں کو دینا شروع کی، پریشانے لگے، خاص طور پہ وہ مسلمان جن کا کوئی بہت بڑا بیک اپ نہیں تھا، پولیٹیکل سپورٹ نہیں حاصل تھا، جن کا کوئی بڑا خاندان نہیں تھا، غلام تھے ایسے جن کا مالک جو ہے وہ مشرک تھا، اور ایسے لوگ تھے جو باہر سے آ کر کے مکہ میں آ کر کے بسے تھے تو ان کا کوئی خاندان ان کی پشت پناہی کے لیے نہیں تھا. ایسے لوگوں کو بہت ستایا جا رہا تھا، مارا کرا جا رہا تھا، پریشان کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ مسلمان گھبرا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو کچھ واقعات ایسے بتائیں جس سے ہم کو تسلی ملے. بھائی کیونکہ بظاہر تو ایسا دکھ نہیں رہا تھا کہ اسلام کا یہ سورج کبھی اپنے عروج پر بھی پہنچے گا، ایسا لگ رہا تھا اسلام کی یہ چنگاری آگ بننے سے پہلے ہی بجھ جائے گی. ہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوسف علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا، خود نبی کی تسلی کے لیے اور صحابہ کی تسلی کے لیے بھی، کہ ایک لڑکا جو مصر سے آیا تھا بے یار و مددگار، جس کو چند درہموں کے بدلے بیچ دیا گیا تھا مصر میں، اللہ تعالیٰ کیسے اس کو مصائب کی ترقیوں اور مصائب کی سیڑھیوں سے چڑھاتا چڑھاتا عروج کے اس مقام پر لے کر کے جاتا ہے کہ چند سکوں میں بکا ہوا ایک غلام ایک دن اسی مصر کا حکمراں بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں. اللہ رب العالمین ترقی دینے کے لیے آئے تو اس کو اسباب کی کمی نہیں ہوتی ہے. تو سورہ یوسف بڑی تسلی والی سورت ہے، اس لیے کبھی غم ہو، ٹینشن ہو، فکر ہو، سورہ یوسف کی تفسیر پڑھیے، جا کر کے سنیے، اس سے بڑی تسلی ملتی ہے. تو بنیادی طور پہ اس سورت کے نزول کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے نبی کو تسلی دینا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تسلی دینا. اس پس منظر میں پھر بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ قریش نے سوال کیا تھا کہ ہم کو یوسف کا قصہ بتاؤ. یوسف کا قصہ مکہ میں کسی کو نہیں پتا تھا، کیونکہ بھائی مکہ کے جو لوگ تھے وہ بت پرست تھے، وہ بنو اسحاق سے نہیں تھے. مکہ میں کوئی بھی یہودی یا عیسائی نہیں تھا، مکہ میں کوئی بھی یہودی یا عیسائی نہیں تھا. یہودی جو تھے وہ کہاں تھے؟ مدینہ میں تھے، مکہ میں یہودی نہیں تھے، ہے نا. تو اور مکہ کے لوگ پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. اور اگر پڑھنا لکھنا جانتے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بھائی کوئی ایسا سورس نہیں تھا جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی جو کتابیں ہیں، تورات و انجیل، اولڈ ٹیسٹمنٹ، بائبل وغیرہ، اس کو پڑھ لیتے. اگر پڑھنا پہلی بات تو یہ کہ جو یہود کی کتابیں تھیں تورات و انجیل، وہ عربی زبان میں ٹرانسلیشن نہیں ہوا تھا ان کا. اللہ کے نبی کے زمانے میں کوئی عربی زبان میں، یہ اصل اپنی عبرانی زبان میں موجود تھی، عربی زبان میں ان کا ٹرانسلیشن نہیں ہوا تھا. اور عبرانی زبان میں بھی اتنا اویلیبل نہیں تھی ہر انسان کے لیے کہ کوئی بھی اٹھا کر کے پڑھ لے. وہ صرف ان کے علماء کتاب پڑھتے تھے، وہ بہت کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس کی ان کی ایک صورت حال تھی، صرف ان کے علماء پڑھتے تھے، عوام کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. ایسی صورت حال میں کوئی ایسا سورس نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تورات و انجیل پڑھ کر کے یوسف علیہ السلام کا قصہ جان لیتے. تو قریش کے لوگ یہودیوں سے پوچھتے تھے جا کر کے مدینہ میں کہ ہم کو کچھ ایسا طریقہ بتاؤ کہ ہم جا کر کے اس محمد سے سوال کریں تاکہ یہ ہم ثابت کر سکے کہ یہ نبی نہیں ہے. تو یہود نے کہا جاؤ ان سے پوچھو یوسف کا قصہ، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یوسف کا قصہ اللہ کے نبی سے ہم کو کہاں سے پتا چلے گا، مطلب کیا سورس ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں. ہاں یعنی آپ سوچئے کہ کوئی ایک تصور کر لیجئے کہ کوئی ایک جزیرہ ہے غیر آباد، جہاں پہ موبائل نہیں، جہاں پر کتابیں نہیں ہیں، جہاں پہ سب ایسے لوگ آباد ہیں جن کا ایک سیویلائز دنیا سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے. اور وہاں جب آپ پہنچیں تو وہاں قبیلے کا کوئی بندہ آپ کو رومن امپائر اور پرشین امپائر کے واقعات سنانے لگے ڈیٹیل سے. ایسا ہو سکتا ہے؟ جن کے تک کتابیں نہیں پہنچی، علم نہیں پہنچا، ان کو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے، کیسے ان کو پتہ چل گیا کہ پرانے لوگوں کے واقعات کے؟ این یہی صورتحال تھی. عرب میں مکہ میں ایسے لوگ جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاذ نہیں، کسی یہودی نصرانی سے اللہ کے نبی کا کوئی تعلق نہیں. تو اللہ کے نبی کیسے اللہ کے نبی کو پتہ چل جائے گا کہ، اور اتنی ڈیٹیل کے ساتھ، یعنی یوسف علیہ السلام کا قصہ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ کیسے اللہ کے نبی کو پتہ چل گیا؟ تو یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ جو قرآن میں بیان ہوا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. سوائے وہی کے اور کوئی سورس نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کر دیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف نہیں ہے، یہ اللہ نے آسمان سے نازل کی، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا؟ یعنی اتنی ایکیوریسی، آپ اتنی زبردست ہے اس کی واقعی کی. ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو مصر کا بادشاہ تھا،
قرآن مصر کے بادشاہ کو عام طور پہ کیا کہا جاتا ہے؟ فرعون، فیرو کہا جاتا ہے نا. قرآن مجید لیکن اس بادشاہ کو ملک کہتا ہے، فیرو نہیں کہتا. قرآن مجید میں اس کو ملک کہا گیا ہے، جبکہ بائبل میں اس کو فیرو کہا گیا ہے. جو بائبل کہہ رہا ہوں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ جو کتاب ہے نا یہودیوں کی، اس میں اس کو فیرو کہا گیا ہے. اب بظاہر تو قرآن کا جو بیان ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ سے ٹکرا رہے ہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ وہ فیرو ہے، اور قرآن مجید کہہ رہا ہے، قرآن مجید اس کو فرعون نہیں کہہ رہا. فرعون جو ہے وہ کسی انسان کا نام نہیں تھا. فرعون اصل میں مصر میں ایک خاندان تھا جو بادشاہت کرتا تھا، تو جو بھی اس ملک کا بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا، ہے نا. فرعون ایک لقب ہے بادشاہوں کا، وہ ہر بادشاہ جو مصر کا بنتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا. پر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ قرآن مجید اس بادشاہ کو فرعون کیوں نہیں کہہ رہا؟ جب آج کے دور میں جدید تحقیقات ہوئی تو جو مورخین تھے انہوں نے جب پوری تاریخ کو کھنگالا اور جو کتبے ملے تاریخ کے ان کو جب اٹھایا گیا تو یہ پتہ چلا کہ یہ 100-150 سال کا عرصہ جس میں یوسف علیہ السلام مصر میں پہنچے تھے، اس عرصے میں مصر پر جو خاندان قابض تھا وہ قبطی خاندان نہیں تھا. فرعون کا خاندان کون سا تھا؟ قبطی خاندان تھا. تو قبطی خاندان کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا. پر یوسف علیہ السلام جس زمانے میں مصر پہنچے اس زمانے میں قبطی خاندان حکومت پر قابض نہیں تھا، بلکہ ایک شام سے آیا ہوا خاندان جس کو ہیکسوس کنگز کہا جاتا ہے، ہاں، یا ہیکسوسس کنگز کہا جاتا ہے، چرواہے بادشاہ. وہ لوگ اس زمانے میں مصر پر صاحب اقتدار تھے، تو ان کے بادشاہ کو فرعون نہیں کہا جاتا تھا. آج مورخین نے یہ بات ثابت کی، یعنی ایکیوریسی قرآن مجید کی اتنی زبردست ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ سے زیادہ بہتر قرآن مجید کا بیان ہے صداقت کے اعتبار سے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی اتاری ہوئی کتاب ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا کر کے پیش نہیں کی ہے. قرآن مجید سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. الف لام را، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مقطعات، ہے نا. حروف مقطعات یا اوائل السور یا فواتح السور، یہ وہ حروف ہوتے ہیں جن سے عام طور پہ قرآن مجید کی صورتوں کا آغاز ہوتا ہے. یہ کبھی ایک ہوتے ہیں، ایک حروف مقطع کی مثال ہے نون، کبھی دو ہوتے ہیں طٰ ہا میم، کبھی تین ہوتے ہیں جیسے الف لام میم، کبھی چار ہوتے ہیں، ہاں، جیسے الف لام میم را، کبھی پانچ ہوتے ہیں جیسے کاف ہا یا عین صاد. یہ حروف ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے معنی حروف کے نہیں ہوتے، معنی کلمات کے ہوتے ہیں. الفابیٹ کا کوئی معنی نہیں ہوتا، ورڈز کے معنی ہوتے ہیں نا. یہ ورڈز نہیں ہیں، یہ کیا ہیں؟ الفابیٹس ہیں. تو الفابیٹس کے کوئی معنی نہیں ہوتے. پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا تو قرآن مجید میں یہ حروف بیان کیوں ہوئے؟ بھئی قرآن مجید تو مبین کتاب ہے، تو پھر اس میں ایسے حروف کیوں بیان ہو گئے جن کا کوئی معنی ہی نہیں؟ ظاہر سی بات ہے یہ ایسے ہی تو قرآن مجید میں نہیں آ کہ ان کے آنے کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. علماء نے ایک حکمت تو یہ بیان کی ہے کہ بھئی جب کوئی اہم ترین بات بیان کرنی ہوتی ہے تو یہ حروف پہلے لائے جاتے ہیں تاکہ ان حروف کے ذریعے سے پہلے جو لسنرز ہیں ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی جائے، پھر وہ اہم ترین بات بیان کی جائے، ہے نا. یعنی کوئی اہم بات بیان کرنی ہے، آپ ڈائریکٹ بیان کرنا شروع کر دیں تو ممکن ہے کہ سننے والے کہیں اور مشغول تھے اور آپ کا پہلا جملہ وہ سن ہی نہیں پائے، تو پہلے کہہ دیا گیا الف لام میم. اب سارے سامعین متوجہ ہو گئے، پھر ان کے سامنے رکھا گیا تو کہا کہ توجہ کو مبذول کرنے کے لیے حروف لائے گئے. ایک بات بہت اچھی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور بہت سارے علماء نے کہی ہے. انہوں نے اصل میں ایک پیٹرن تلاش کیا کہ عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں حروف مقطعات کے بعد قرآن کا بیان ہوتا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب، ہاں، حام میم تنزیل الکتاب، الف لام را تلک آیات الکتاب. عام طور پہ حروف مقطعات کے بعد قرآن کا بیان ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ ایک قسم کا چیلنج ہے. کن لوگوں کے لیے چیلنج ہے؟ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے. ان کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اچھا تم کہتے ہو کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے، تو یہ اس کتاب میں جو حروف استعمال ہوئے ہیں وہ کوئی ایسے یونیک حروف تو نہیں ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. تم بھی جو کلام کرتے ہو، جو بات کرتے ہو، وہ انہی حروف سے بنی ہوئی ہوتی ہے. تو تم کو اگر لگتا ہے کہ ان حروف سے بنا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قرآن جیسی کتاب پیش کر سکتے ہیں تو تمہارے پاس بھی یہ حروف ہیں. یہ لو الف لام میم، یہ لو ہا میم، یہ لو نون، یہ لو لام را، سارے حروف لو اور قرآن جیسی کوئی کتاب بنا کر کے دکھاؤ. ہاں،
تو ایک بات علماء نے یہ کہی ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے، کئی مفسرین نے اس کی تائید کی ہے کہ یہ حروف ایک طرح سے چیلنج کے طور پہ آتے ہیں، اور ان حروف کا اگرچہ ہم کو معنی نہیں پتہ لیکن ان کے پڑھنے پر انشاءاللہ تعالی ہم کو ثواب ملے گا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید بغیر پڑھے بھی، بغیر سمجھے بھی، صرف بغیر معنی کے سمجھے بھی پڑھنے پر ثواب ملتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر حرف پہ 10 نیکیاں دیتا ہے، تو اللہ کے نبی نے مثال کے طور پہ الف لام میم ہی پیش کیا، جس کے معنی ہم کو نہیں پتہ ہے۔ ہاں باقی بہت سارے علماء نے اس میں بہت ساری باتیں کہی ہیں۔ فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں ایک واضح کتاب کی، یہ جو آیتیں پڑھی جا رہی ہیں یہ کتاب مبین۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی کہا ہے اور قرآن بھی کہا ہے۔ قرآن مطلب جو چیز پڑھی جائے، کتاب مطلب جس کو لکھا گیا ہو۔ تو قرآن کی دونوں صفت ہے، قرآن کو پڑھا گیا ہے اور قرآن کو لکھا بھی گیا ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہے، اور اس کو اللہ نے پڑھا، جبرائیل نے سنا، اور جبرائیل نے پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اور اللہ کے رسول نے پڑھا، صحابہ نے سنا۔ تو قرآن مجید پڑھنے والی کتاب بھی ہے اور لکھی ہوئی کتاب بھی ہے، دونوں ہے یہ، ہے نا۔ ہم اہل سنت والجماعت کا باطل عقیدوں کے، باطل جو فرقے ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں ایک عقیدہ ہے یہ کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ کلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین کے ڈائلاگز ہیں قرآن، اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کو ادا کیا ہے، جیسے عقیدے کی کتاب میں علماء کہتے ہیں بحرف و صوت، حرف اور آواز کے ساتھ۔ حضرت جبرائیل نے سنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ادا کیا ہے۔ یعنی بہت ساری گمراہ فرقے کہتے ہیں بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں ڈال دی گئی بات، اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان مطلب حرف اور صوت سے ادا نہیں کیا، آواز سے ادا نہیں کیا۔ پر اہل سنت کہتے ہیں کیونکہ یہ کلام ہے، کلام کا مطلب ہی ہوتا ہے جس کو حرف اور صوت سے ادا کیا گیا، تو قرآن کا ایک ایک حرف اللہ کا ہے، اور یہ قرآن کی برکت ہے اسی لیے ہاں کہ اس کا حرف یہ وہ حروف ہیں جو اللہ رب العالمین نے ادا کیے ہیں آواز اور حروف کے ساتھ، تو ان کا مقام، اس لیے قرآن کا مقام آپ اس کے معنی نہ بھی سمجھے تو ان کلمات کا مقام بہت بلند ہے، کیونکہ ان کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کے ڈائلاگ ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ کتاب المبین، کھلی ہوئی کتاب۔ کھلی ہوئی کتاب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مبین، واضح کتاب۔ واضح کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ کتاب ہر انسان کے لیے واضح ہے، جو انسان ہدایت حاصل کرنا چاہے گا اس قرآن سے اس ہدایت کو حاصل کر لے گا۔ ہاں ہدایت حاصل کرنے کے لیے یہ کتاب کھلی ہوئی ہے، ہدایت ہر کسی کے لیے، یعنی اس میں صرف اللہ تعالیٰ نے اہل علم اور علماء کے لیے ہدایت نہیں رکھی ہے، ہر انسان کے لیے کھول کر کے اللہ تعالیٰ نے ہدایت اس کے اندر رکھ دی، اللہ نے ہدایت حاصل کرنا اس سے آسان کر دی ہے۔ ہمارے یہاں قرآن کے نام پہ ایک بہت بڑا فتنہ یہ اٹھایا جاتا ہے کہ بھائی قرآن عام انسانوں کے لیے نہیں ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے 17 علوم کی یا 25 علوم کی ضرورت ہے۔ نہیں بھائی، قرآن مجید اللہ نے خود قرآن میں فرمایا انا یسرنا، کیسے؟ انا یسرنا القرآن للذکر، ہاں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ بیسک جو دین میں ہدایت ہے نا اس کو سمجھنے کے لیے قرآن آسان ہے، نصیحت کے لیے قرآن آسان ہے، تفسیر کرنے کے لیے قرآن مجید کی علوم کی ضرورت ہے۔ تفسیر کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن ایک بندے کو توحید سیکھنی ہے تو کیا وہ 17 علوم حاصل کرے گا تبھی قرآن سے توحید سیکھ سکتا ہے؟ ہاں، یا وہ جو ہے 17 علوم حاصل کرے گا تبھی اس کو آخرت کا عقیدہ سمجھ میں آئے گا؟ نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن آسان ہے، باقی تفسیر کرنے کے لیے قرآن مجید اس کا آپ کو الحمدللہ ساری تعریف اللہ کے لیے، یہ سمجھنے کے لیے کہ ہم کو 17 علوم کی ضرورت ہے نہیں۔ پر اگر تفسیر کرنے جائے بندہ، بھائی یہاں پہ حمد کی جگہ شکر کیوں نہیں آیا، ثنا کا لفظ کیوں نہیں آیا، الحمد پہلے کیوں آ گیا، للہ الحمد کیوں نہیں آیا؟ تفسیر کرنے کے لیے آپ کو ڈیپ نالج چاہیے، پر بیسک نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید آسان ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن مبین ہے۔ قرآن اس اعتبار سے بھی مبین ہے کہ بہت واضح ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ، یعنی اس میں یہ مبین ہے، ایک دم مبین کا مطلب ہوتا ہے واضح، بین، بینہ کہتے ہیں دلیل کو، تو بالکل دلیلوں کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو عربی میں۔ نازل کس کو کہتے ہیں؟ اتارنا۔ تو اتارنا کیا ہوتا ہے؟ نیچے سے اوپر لے جانے کو اتارنا بولتے ہیں، اوپر سے نیچے لانے کو۔ تو پتہ کیا چلا؟ اللہ کہاں ہے؟ اوپر ہے نا۔ اہل علم نے اللہ تعالیٰ کے علو پر جو آیتوں سے استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اس میں سے وہ ساری آیتیں بھی ہیں جو جن میں نزول کا لفظ آیا ہے، کیونکہ نزول کہتے ہیں اوپر سے نیچے اتارنے کو، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اوپر ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا، مطلب اللہ اوپر ہے تو اس نے اتارا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے علو کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ قرآن مجید میں کبھی انزلنا کا لفظ آتا ہے، کبھی نزلنا کا لفظ آتا ہے۔ انزلنا کہتے ہیں ایک ساتھ اتارنے کو، نزلنا کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنے کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ لوح محفوظ میں قرآن اتارا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت جبرائیل تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن لے کر کے آئے۔
قرآن عربین، یہ قرآن عربی ہے. اس سے پتہ چلا کہ قرآن صرف عربی ہی ہو سکتا ہے. ٹرانسلیشن پڑھنے کا مطلب قرآن پڑھنا کبھی نہیں ہو سکتا ہے نا. جس نے ٹرانسلیشن چاہے 100 ٹرانسلیشن پڑھاؤ، اس نے قرآن نہیں پڑھا. آپ ٹرانسلیشن کتنا بھی پڑھ لیں، قرآن سمجھنے کا آپ کو ثواب ملے گا، پر قرآن کی تلاوت کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ اصلاً قرآن کیا ہے؟ عربی. ہاں، آپ اگر قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صرف عربی قرآن پڑھ کر کے ہی آپ حاصل کر سکتے، ٹرانسلیشن پڑھ کر کے تلاوت کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا. قرآن اصلاً عربی ہے. اچھا، اب یہ ایک بڑا دلچسپ جو ہے نا علوم قرآن میں ایک بحث ہم کو ملتی ہے. اللہ نے کہا قرآن عربی ہے، پر ہم واضح طور پہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں غیر عربی الفاظ بھی بہت سارے، جیسے جو لیٹن الفاظ ہیں. ہاں، جس کا لیٹن جو ہے وہ انگریزی کا جو اوریجن ہے وہ بھی لیٹن لینگویج ہے. تو آپ کو بہت سارے الفاظ ایسے ملیں گے جو انگلش میں اور عربی میں سیم ہے. کچھ الفاظ پتہ ہے آپ کو جس عربی میں اور انگلش میں سیم ہو، جو قرآن مجید میں ہو؟ ارض، ہاں، ارض اور ارتھ. ارتھ بولتے ہیں نا زمین کو، اور ارتھ کہتے ہیں زمین کو. اور اسٹوری، اسٹوری بولتے ہیں ہم انگلش میں. عربی میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اساطیر. ہاں، پیراڈائز، جنت کو پیراڈائز کہتے ہیں. قرآن مجید میں اس کے لیے استعمال ہوا ہے فردوس. ہاں، ایسے بہت سارے آپ کو الفاظ ملیں گے جو قالا، ہاں قول کہتے ہیں آپ لوگ انگلش میں، قالا. تو ایک بڑی بحث علماء کے یہاں ملتی ہے کہ بلا شبہ قرآن مجید میں ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جو اوریجنلی عربی کے نہیں ہیں، جن کی اوریجن کوئی اور زبان ہے، اور وہی اوریجن جو ہے وہ انگلش کی بھی ہے. اس لیے انگلش میں بہت سارے ورڈ جو ہیں وہ ہم کو مل جاتے ہیں. تو اس پر بڑی بحث ہے. امام شافعی وغیرہ اس بات کے قائل ہیں کہ جو آدمی کہے کہ ایک لفظ بھی قرآن کا غیر عربی ہے وہ جاہل ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا قرآن عربی میں، اس کا مطلب قرآن کا کوئی لفظ غیر عربی نہیں ہو سکتا. کچھ علماء، امام سیوطی نے پوری کتاب لکھ دی کہ 250 الفاظ قرآن مجید میں ایسے ہیں جو غیر عربی ہیں. ہاں، بعد کے علماء نے ایک بڑی پیاری بات کہی کہ دونوں جو طبقہ ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے. جو کہتے ہیں قرآن میں عربی ہے وہ بھی صحیح ہے، جو کہتے ہیں قرآن میں عربی کے علاوہ بھی الفاظ ہے وہ بھی صحیح. معاملہ یہ ہے کہ ہر زبان جو ہے نا وہ جب کسی دوسری زبان کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے تو انٹریکٹ کرنے کے بعد دوسری زبانوں کے بہت سارے الفاظ وہ لے کر کے اس کو اپنے کلمہ اپنا معنی پہنا دیتی ہے. تو جب عربی زبان بھی جب دوسری زبانوں کے ساتھ اس نے انٹریکٹ کیا، ہاں، اور انٹریکٹ کرنے کے بعد بہت سارے الفاظ دوسرے زبان سے لیے گئے، لیکن جب وہ عربی میں آ گئے تو عربی نے اس کو ڈھال کر کے عربی بنا دیا. جیسے اسٹوری ہے، اب اس کی جمع اساطیر بنا دی گئی. ہاں، اساطیر جو ہے وہ تو انگلش نہیں ہے. ہاں، تو جیسے ہم اردو میں بھی ہوتا ہے نا، بھائی اردو میں ہم کہتے ہیں اسپتال، اور یہ لفظ کہاں سے آیا ہے؟ ہاسپٹل. تو جب یہ اردو میں آیا تو اردو میں آنے کے بعد اردو نے اس کو اپنے سانچے میں ڈھال لیا. ہاں، تو اب زیادہ اسپتال ہوتے ہیں تو ہم اسپتال سے نہیں بولتے، ہم اسپتالوں بولتے ہیں، ہے نا. تو ایسا ہوتا رہا ہے کہ زبانیں جب ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں تو دوسری زبانوں کے الفاظ لے کر کے اس کو اپنے سانچے میں ڈھال لیتی ہے. تو قرآن مجید میں بھی جو غیر عربی الفاظ پائے جاتے ہیں وہ اسی قسم کے ہیں کہ وہ تھے دوسرے الفاظ، لیکن قرآن مجید نے اس کو، عربی زبان نے اس کو اپنے اس میں لے کر کے، جیسے ایک لفظ ہے جسٹس. جسٹس کے لیے انگلش میں جسٹس کہتے ہیں، اردو میں اس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ قسطاس. ہاں، وزینو بالقسطاس المستقیم. بہت سارے الفاظ ہیں. بہت دلچسپ موضوع ہے کہ قرآن کے بہت سارے الفاظ ہیں. میں نے انگلش کی مثالیں دی، انگلش کے علاوہ بھی ایسے الفاظ ہیں جن کی اوریجن سنسکرت ہے، یا ایسے الفاظ ہیں جو فارسی کے الفاظ ہیں، ہاں، جیسے زنجبیل وغیرہ. تو بہرحال تو قرآن اصلاً عربی میں نازل ہوا. قرآن مجید، اس لیے قرآن کو سمجھنے والے پر لازم ہے کہ وہ عربی زبان کا جاننے والا ہو. یہ صرف ہمارے زمانے کا ظلم ہے جب ایک آدمی جو عربی نہیں جانتا وہ قرآن کی تفسیر بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کو اسلامی اسکالر بھی کہا جاتا ہے. ایسے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے. ہاں، ایک مطلب بہت سارا غرور سے بولتے ہیں قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے کہ میں نے اس کے 10 ٹرانسلیشن پڑھے. ایسے بھی لوگ 10 لاکھ ٹرانسلیشن پڑھے. آپ 10 ٹرانسلیشن بھی پڑھ کر کے قرآن کی آپ نے آیت پڑھی ہی نہیں، یعنی اس کی تفسیر کرنا تو دور کی بات، ابھی آپ نے آیت بھی نہیں پڑھی، کیونکہ ٹرانسلیشن پڑھنا آیت پڑھنا نہیں ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. ہم بہترین قصے آپ کو سناتے ہیں. قصص کہتے ہیں قصوں کو. قصہ کا اصل مطلب ہوتا ہے ریگستان میں کسی کے پاؤں کے نشان کو دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلنا. ہاں، جیسے وہ حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے نا، فرتد علی آثارہما قصصا. ہاں، کہ وہ جب وہ واپس دور چلے گئے تو ان کو پتہ چلا کہ مچھلی تو وہیں گر گئی تھی، تو اپنے ہی پیر کے آثار دیکھ کر کے وہ پیچھے چلے. تو قصص کا مطلب ہوتا ہے فٹ اسٹیپ جو ہوتا ہے اس کو فالو کرنا. تو حضرت یوسف علیہ السلام، کوئی بھی قصہ جب ہم بیان کرتے ہیں تو قصہ بیان کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے،
جس بندے کا قصہ ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں گویا کہ اس کے پیچھے پیچھے ہم چل رہے ہیں، ہاں اس کو فالو کر رہے ہیں، ہم اس کی زندگی پر نظر رکھ رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم بیان کر رہے ہیں تو گویا کہ امیجنری ہم یوسف علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. وہ اپنے باپ کے ساتھ جا رہے ہیں تو ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، پھر بھائی ان کو لے کے جنگل میں جا رہے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے چل کر کے ان کی زندگی کا مشاہدہ کر رہے ہیں. اس لیے قصوں کو قصہ کہا جاتا ہے. قرآن کے قصوں کو اللہ نے احسن القصص کہا کہ بہترین قصے. کیوں ان کو بہترین قصے کہا گیا؟ کہ سب سے پہلی بات تو قرآن کے قصے امیجنری نہیں ہوتے، ہاں وہ صرف کہانیاں نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ سچے قصے ہوتے ہیں، حقیقی واقعات ہوتے ہیں. اس لیے قرآن کے قصے کو سب سے اچھے قصے کہا گیا ہے. اور اس لیے بھی سب سے اچھے قصے کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کے قصے محض تفریح کے لیے نہیں بیان کیے جاتے ہیں، اس میں نصیحت ہوتی ہے، عبرت ہوتی ہے. یعنی بنیادی طور پہ قرآن مجید کا قصہ ایک عقیدے کو ایک شخصیت میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. توحید کا عقیدہ، ایمان کا عقیدہ، آخرت پر ایمان کا عقیدہ. وہ عقیدہ جب واقعی میں ڈھلتا ہے تو انبیاء کا قصہ بنتا ہے نا. عقیدے کو ہم جیتا جاگتا چلتا پھرتا دیکھنا ہو تو ہم کو انبیاء کی قصے پڑھنے چاہیے. اس لیے اللہ نے فرمایا وقصص القصص، لوگوں پر قصے بیان کرو. ان قصوں میں عبرتیں ہوتی ہیں. قرآن مجید کی قصوں میں نصیحتیں ہیں بہت ساری. انشاءاللہ تعالیٰ بھی آپ دیکھیں گے نا، بڑا دلچسپ موضوع ہے. ہاں تھوڑا سا آپ اگر صبر کے ساتھ بیٹھیں گے، تھوڑا سا وقت زیادہ دینا پڑے گا کیونکہ میرے پاس بھی ٹائم کم ہے، ایک ہفتے میں مجھے اتنا لمبا قصہ مکمل کرنا ہے. تو تھوڑا سا آپ وقت دیں گے تو آپ دیکھیں گے قرآن کے قصوں میں بہت نصیحتیں ہیں، بہت عبرت کے پہلو ہیں، بہت موعظت کے پہلو ہیں. تھوڑا سا صبر سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ محض قصہ نہیں ہے، یہ تو ہدایت اور رہنمائی کا ایک پورا باب ہے. اس کے ذریعے سے ہم اپنے کردار کی اصلاح کرتے ہیں. فرمایا ہم آپ کو یہ قصے سناتے ہیں گرچہ اس سے پہلے آپ غافلین میں سے تھے، آپ کو نہیں پتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا یوسف علیہ السلام کا قصہ. اللہ تعالیٰ نے بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا. اس کا مطلب قرآن کی ہدایت نہ ہو تو نبی بھی ہدایت نہیں پا سکتا ہے. الٹیمیٹ ہدایت کا سورس کیا ہے؟ قرآن ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے جب تک یہ قرآن نہیں ملا تھا آپ بھی غافل تھے. غافل کا مطلب گمراہ نہیں تھے. بیسک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید پر تھے، بت پرستی سے بچے ہوئے تھے، اخلاق فاضلہ کے مالک تھے، پر ہدایت کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں تھا. اللہ فرمائے کہ اس ہدایت کے علم سے تم غافل تھے جب تک میں نے یہ کتاب تم کو نہیں عطا فرمائی. تو جب نبی بھی جو دنیا کا سب سے ذہین ترین آدمی ہے بغیر قرآنی ہدایت کے ہدایت نہیں پا سکتا، تو آج زمانے کا کتنا بھی عاقل بالغ، کتنا بھی فہیم علامہ ہو، قرآن چھوڑ کر کے کسی کو صرف اپنے عقل سے ہدایت نہیں مل سکتی. جب نبی سے کہا گیا کہ اس کتاب کے بغیر آپ غافل تھے جو کہ کائنات کے سب سے اعلیٰ ترین انسان ہے، تو ہم میں سے کوئی کتنا بھی حکیم ہو، کتنا بھی ذہین ہو، اپنی ذہانت اور عقل سے قرآن چھوڑ کر کے بندہ ہدایت نہیں پا سکتا. ہاں انہی باتوں پہ آج کے درس کو ختم کرتے ہیں. کل سے انشاءاللہ تعالیٰ قصے کی تفصیلی شروعات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، میں بہت دلچسپی سے بیان کروں گا، آپ کو انشاءاللہ دلچسپی سے سننا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے میں جو عبرت اور نصیحت کے پہلو ہیں وہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.